بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، قربانی کے مسائل کے عنوان سے ایک لیکچر ہم نے دیا تھا۔ آج کا یہ لیکچر بھی اسی کا تتمہ ہے۔ اس لیکچر میں ہم نے قربانی کے نصاب کا تذکرہ کیا تھا کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر نقد رقم یا سامان تجارت یا ضرورت سے زائد اتنی مالیت کا سامان موجود ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ یعنی ضروریات اصلیہ کے علاوہ اگر اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر سامان موجود ہو تو اس پر صدقہ فطر جس طرح واجب ہوتا ہے اسی طرح قربانی بھی اس پر واجب ہوگی۔ یہ ہم نے پڑھا تھا۔ آج کے اس لیکچر میں ہم ضروریات اصلیہ کی وضاحت کریں گے کہ ضروریات اصلیہ سے کیا مراد ہے، کون سی ضرورت اصلی ہوگی اور کون سی ضرورت اصلی نہیں ہوگی، یعنی اضافی ہوگی، زائد ہوگی۔ دوسرے الفاظ میں ضرورت نہیں ہوگی۔ ضرورت اصلیہ کسے کہا جائے گا یا حاجت اصلیہ کسے کہتے ہیں فقہائے کرام؟ تو شامی کی ایک عبارت ہے ضروریات اصلیہ کی تعریف میں یا حاجت اصلیہ کی تعریف میں، فرماتے ہیں حاجت اصلیہ کی تعریف کرتے ہوئے ما يدفع الہلاک عن الانسان تحقیقا او تقدیرا، یعنی ضرورت اصلیہ یا حاجت اصلیہ وہ ہے جو انسان سے ہلاکت کو دور کرے، خواہ وہ ہلاکت حقیقتاً ہو یا تقدیراً ہو۔ تو جو بھی چیز ہلاکت کو دور کرنے کا سبب بنے، جو بھی مال، وہ مال ضروریات اصلیہ میں داخل ہے۔ اب وہ ہلاکت خواہ تقدیراً ہو یا تحقیقاً، حقیقتاً ہلاکت ہو یا تقدیراً ہلاکت ہو۔ حقیقتاً ہلاکت مثلاً روٹی ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، پانی ہے، تو یہ حقیقتاً ہلاکت کو دور کرنے کے اسباب میں شامل ہیں۔ اور تقدیراً ہلاکت میں انہوں نے مثال دی ہے قرض کی، کیونکہ قرض بھی ایک طرح سے انسان کی ہلاکت ہے، تقدیری اعتبار سے عزت و آبرو کے جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی طرح آلات صنعت و حرفت ہے، اس پیشے سے وابستہ، ہر پیشے سے وابستہ فرد کے جو آلات صنعت ہیں وہ اس کے لیے ضروریات اصلیہ میں داخل ہیں۔ اسی طرح علماء کے لیے یا اسکالرز کے لیے کتابیں ضروریات اصلیہ میں داخل ہیں، اور آج کل کے زمانے میں طلباء کے لیے اور اسکالرز علماء کے لیے جو لیپ ٹاپ ہیں یہ بھی ضروریات اصلیہ میں داخل ہیں۔ زمینداروں کے لیے کدال ہے، بیلچہ ہے، اسی طرح ہل چلانے کے لیے اور وہ بیل وغیرہ ہیں، تو یہ بھی ضروریات اصلیہ میں داخل ہیں۔ اب یہ حوائج اصلیہ یا ضروریات اصلیہ جو ہیں یہ زمانے اور دور کے اعتبار سے بدلتے رہتے ہیں۔ یوں نہیں کہا جا سکتا کہ آج سے 50 سال پہلے
یا 100 سال پہلے جو چیز عیاشی کی سمجھی جاتی تھی آج بھی وہ عیاشی کی ہیں، وہ ضروریات میں داخل نہیں ہے، یوں نہیں کہا جا سکتا۔ مثلا پہلے زمانے میں چراغ سے کام لوگ چلا لیتے تھے، دیا جلا دیا بس کام ضرورت پوری ہو جاتی تھی، لیکن آج بجلی کی ضرورت ہے، بجلی انسانی ضرورت بن چکی ہے، اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بجلی ضروریات اصلیہ میں شامل نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں سواری کے لیے گھوڑے استعمال ہوتے تھے اور آج گاڑی کی ضرورت ہے، تو گاڑی ضروریات اصلیہ میں داخل ہے۔ اسی طرح ایک زمانے میں لوگ اپنی حفاظت کے لیے اسلحہ ساتھ رکھتے تھے، تلوار ساتھ رکھ لی کیونکہ اس زمانے میں اس کی ضرورت تھی، لیکن آج کے زمانے میں اسلحے کی ہمارے ہاں ضرورت نہیں ہے، البتہ لہٰذا اسلحہ جو ہے، تلوار وغیرہ جو ہیں، یہ ضروریات اصلیہ میں داخل نہیں ہوں گی۔ ہاں جن علاقوں میں اس کی ضرورت ہے، اس کے بغیر جان کا خطرہ ہوتا ہے، تو یقیناً وہاں ضروریات اصلیہ میں یہ شامل ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس دور اور زمانے کے اعتبار سے حوائج اصلیہ جو ہیں یا ضروریات اصلیہ جو ہیں وہ بدلتی رہتی ہیں، حوائج بدلتے رہتے ہیں، ضروریات بدلتی رہتی ہیں۔ اب اس کا تعین کیسے ہوگا کہ اس زمانے کی ضروریات اصلیہ کیا کیا ہیں؟ چونکہ مسئلہ اجتہادی ہوا، جب مسئلہ اجتہادی ہوا تو اپنے نفس سے فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ علماء سے پوچھنا چاہیے کہ کیا چیز ضروریات اصلیہ میں داخل ہے، کون سی چیز ضروریات اصلیہ میں داخل نہیں ہے۔ ورنہ اگر ہم اپنے نفس سے پوچھیں گے تو ہمارا نفس ہمیں صحیح رہنمائی نہیں کرے گا۔ مثلا ہم اس ضروریات اصلیہ کو پہچان نہیں پائیں گے۔ مثلا ایک انسان ہے، اس کے پاس گھر بھی ہے اور خالی پلاٹ اس کے پاس موجود ہے، اس پلاٹ کو وہ کچھ بھی نہیں کرتا، خالی پلاٹ پڑا ہوا ہے۔ اب اگر وہ اپنے نفس سے پوچھے گا تو نفس تو یا بول دے گا کہ ضروریات اصلیہ میں شامل ہے یا ضروریات اصلیہ میں شامل نہیں ہے۔ تو نفس کا اگر وہ اعتبار کر لے، اپنے نفس سے پوچھے گا، تو ہو سکتا ہے کہ اس کا نفس اس کو بتا دے کہ تمہاری ضرورت ہے، کیونکہ تمہارے بچوں کی ضرورت ہے، تم نے اپنے بچوں کے لیے اس میں گھر بنانا ہے، تو تمہاری ضرورت میں داخل ہے، حالانکہ یہ ضروریات اصلیہ میں داخل نہیں ہوگا یہ پلاٹ۔ اب ایک دوسرا آدمی ہے، اس کے پاس یہ پلاٹ ہے، لیکن اس نے کیا کیا ہوا ہے، پلاٹ کو کرائے پہ دیا ہوا ہے، اور اس کرائے سے وہ کیا کرتا ہے، اپنا گھر چلاتا ہے، گھر کا خرچہ چلاتا ہے۔ تو اب یہ جو پلاٹ ہے ضروریات اصلیہ میں داخل ہے دوسرے آدمی کا، پہلے آدمی کا جو پلاٹ ہے وہ ضروریات اصلیہ میں داخل نہیں ہے۔ اسی طرح ایک انسان ہے، اس کے گھر میں گائے ہے، اب ایک گائے سے اس کے گھر کے لیے دودھ کافی حاصل ہوتا ہے، لیکن اس کے گھر میں اگر 2 گائے ہیں اور دوسری جو گائے ہے اس کے دودھ کو وہ کیا کرتا ہے، بیچتا نہیں ہے، اور گھر میں ایک گائے کا دودھ کافی ہے، تو اب دوسری جو گائے ہے یہ ضروریات اصلیہ میں داخل نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ دوسری گائے کے دودھ کو بیچتا ہے، اس سے وہ اپنا گھر کا خرچہ چلاتا ہے، تو دوسری جو گائے ہے وہ بھی ضروریات اصلیہ میں داخل ہے۔ اب دیکھیں مسئلہ مجتہد فی ہے، تو اگر مجتہد فی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم کیا کریں، علماء سے پوچھ کر ہم اس پر عمل کریں، اپنے نفس کی ہم اتباع نہ کریں، نفس کی پیروی نہ کریں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔